اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ ذکر اسم اللہ ذات 7 سیکنڈ میں دل کا اندھیرا ختم، صوفیانہ کا 1000 سال پرانا راز آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ اللہ کو بلانے کا وہ طریقہ جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، اسم اللہ اسم ذات ہے اور ذات سبحانی کے لیے خاص ہے۔ علماء اکرام کا قول ہے کہ یہ اسم مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ ہی مشتق، یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اور نہ اس اسم پاک کا مجاز کوئی اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے اسم مبارک نام جو مبارک ہیں ان کا کسی دوسری جگہ مجاز اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک اس قسم کے کسی بھی اشتراک اور اطلاق سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اسم اللہ بھی احد، وحد اور لم یلد ولم یولد ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا ہے تو 7 سیکنڈ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ پیارے دوستو، ابھی کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو ان 5 دوستوں، 5 بہنوں اور 5 اپنے رشتہ داروں کو بھیجو جو دل کی بے چینی سے پریشان ہیں۔ ان لوگوں کو یہ آپ شیئر کرو، اللہ پاک آپ کے درجات بلند کر دے گا اور میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی اور ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اسم پاک قرآن پاک میں 4000 مرتبہ آیا ہے۔ عارف باللہ فقراء کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامعہ صفات کا مجموعہ ہے۔ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں۔ گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں، تمام اسماء صفات کے ساتھ پکار لیتا ہے۔ یہی اس اسم کی خصوصیت ہے جو کسی اور اسم میں نہیں ہے۔ بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت کے ساتھ پکارا، یعنی رحیم یا رحمان کہا، تو اس صورت میں تو نے صفت رحمت کا ذکر کیا، صفت قہر کا نہیں۔ یوں ہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا، صفت قدرت کا نہیں۔ لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اپنے ایسے پکار لیا، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات کا متصف ہو۔ اسم ذکر اسم اللہ ذات اپنے مسمی ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز و کمالات کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے۔ اس اسم کے لفظی خصوصیات یہ ہیں کہ اگر اس کے حروف کو تدریج علیحدہ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی کوئی تبدیل نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اور ہر صورت میں ذکر اسم اللہ ذات ہی رہتا ہے۔ اسم اللہ کے شروع سے پہلا حرف ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے اللہ کے لیے، اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ قرآن مجید میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 284 ہے۔ اور اگر اس اسم پاک کا پہلا لام ہٹا دیں تو لاہو رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے اس کے لیے، اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ جیسے ارشاد ربانی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ ترجمہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے لہ الملک و لہ الحمد،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ اس کا ہے اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو ہو رہ جاتا ہے، اور یہ اس میں ضمیر ہے اور اس کے معنی ہے وہ، اور یہ بھی اسم ذات ہے جسے قرآن مجید میں ہے لا الہ الا اللہ، سورۃ حشر آیت نمبر 23۔ ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ہو، ذات حق تعالیٰ کے سوا کوئی اور اسم نہیں ہے۔ ذکر اسم اللہ ذات ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، بے شک ذکر اللہ، ذکر اسم اللہ ذات سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، ترجمہ اور کثرت سے اسم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو۔ گویا دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ذکر اللہ کو فرض کیا گیا ہے، کیونکہ دل ہی وہ آئینہ ہے جس میں دیدار الہی کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ذکر تصور اسم اللہ ذات میں مشغول رہ کر اپنے دلوں کو روشنی کی ضرورت ہے تاکہ کالو بلا کا وعدہ فن ہو سکے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں ان کی شرح ہے کہ پیارے دوستو، اپنے دل کو آئینہ کی طرح پاک و صفا کر لو، کیونکہ تیرے تمام حجابات دور ہو جائیں گے، کیونکہ آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے عکس اتنا ہی واضح نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، کہ مدرجہ بالا آیات میں احادیث قدسی میں حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ذکر اللہ ذات سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں، لیکن وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کو اپنی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اپنی پہچان کے نصیب آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس یعنی خود کو پہچان لیا، اس نے در حقیقت اپنے رب کو پہچان لیا۔ حدیث شریف ہے، اگر ذکر لسانی ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کلام پاک، کلمہ پاک، درود پاک اور وہ تمام اذکار شامل ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں۔ زبانی ذکر سے درجات اور ثواب تو حاصل ہوتا ہے، لیکن قلب یا من کے کفل کھولنے والا ذکر یا ذکر پاس انفاس سانسوں سے، اس میں اللہ ذات کا ذکر ہے۔ جیسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا ظاہر الفاظ کا مجموعہ ہے، جیسے مخصوص آداب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز کا باطن دیدار الہی اور قرب الہی ہے، جس کے اصول کے بعد ہی نماز معراج بنتی ہے۔ یہ مرتبہ صرف اولیاء اکرام کے پاس حاصل ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر ہی ہے، اور یہ ایک ذکر ہی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، بلکہ ہر لمحہ ذکر اللہ کرتے رہنا ہے۔ پیارے دوستو، پھر جب تم نماز ادا کر چکے ہوتے ہو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے ذکر اللہ کرو۔ اس آیات مبارکہ میں کروٹوں کے بل لیٹنے سے مراد سونا ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرو۔
بیٹھے ہوئے بھی ذکر اللہ کرو، کوئی کام کر رہے ہو بھی ذکر اللہ کرو۔ اے رب کا ذکر اتنی محویت، اتنی مخصوص، اتنی گہرائی سے کر کہ تجھے اپنی خبر ہی نہ رہ جائے۔ ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب کے نام اسم اللہ کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام اسم اللہ کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پہلی وحی میں بھی اسم اللہ ذات کا حکم ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام اسم اللہ سے جس نے خالق کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں جو رات دن اپنے رب کی بارگاہ میں دیدار الہی کی خاطر التجا کرتے رہتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں زینت دنیا کی تلاش میں نہ پھرا کریں اور اس کا کہا ہرگز نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وہ تو خواہشات نفس کا غلام ہے اور اس کا کام ہی حدیں پھلانگنا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مقصد حیات یعنی معرفت حق تعالیٰ کے لیے، روح کی ترقی و پلیدگی کے لیے، قلب سلیم اطمینان قلب کے لیے، اپنے اندر نور بصیرت کی تکمیل کے لیے، رضائی الہی اور معراج کے لیے ذکر اسم اللہ ذات طلب کرنا اور پھر اس کا ذکر اور تصور کرنا ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی منزل۔ جب انسان ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے اعراض کرتا ہے تو اس کے وجود پر نفس اور شیطان قبضہ جما لیتا ہے اور دل و دماغ کو اپنے قبضے میں اور تصرف میں لے لیتا ہے اور سارے وجود پر اس طرح چھا جاتا ہے جس طرح عکاس بیل یعنی عشق پیچا کی بیل سارے درخت کو اپنے جنجال میں پھنسا لیتی ہے، اپنے شکنجے میں پھنسا لیتی ہے۔ اس طرح انسان کے رگ و ریشے اور نس نس میں شیطان ڈنس دیتا ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی باطنی روزی روح کی غذا تنگ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کے دل کو لگی تو آپ انمول کلام چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو ان 5 دوستوں، ان 5 رشتہ داروں اور ان 5 لوگوں کو بھیجو جو دل کی بے چینی سے پریشان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان کا دل خوش ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں اور حق کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔